لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کے بعد دوسرے تحفے دیے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ انسان اپنی بخشش کروا لے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا کہ 30 دن لگاتار ہم اللہ کے بتائے ہوئے عمل کو کریں، روزہ رکھیں، تراویحاں پڑھیں، قرآن مجید کو اپنے اندر اتاریں تاکہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو جائیں اور اس کی جنتوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ رمضان المبارک ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ الجائزہ، عید کی جو رات ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں لیکن ہمارے ہاں اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، کہ جس میں انسان اپنا احتساب کرے، اپنی انٹروسپیکشن کرے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اور اس رات کے بھی بے پناہ فضائل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اس سے پہلے لیلۃ القدر آ گئی جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، کس لیے کہ انسان کسی طرح اللہ کے انعام کا مستحق ٹھہر جائے، کسی طرح انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے۔ اور رمضان ختم ہوتے ہی پھر شوال کے 6 روزے، کیونکہ صرف 6 روزے رکھنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ پورے سال روزے رکھنے کا انعام عطا فرما دیتے ہیں، اس کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ابھی تھوڑا سا عرصہ پھر گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا کہ اب یہ جو 10 دن آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین 10 دن ہیں۔ اچھا، یہ پسندیدہ ترین 10 دن یا سب سے زیادہ عظمت والے 10 دن کیسے بن گئے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ تخلیق کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے اختیار کر لیتا ہے، اسے عظمت دے دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرشتے بنائے، بے پناہ بے شمار فرشتے ہیں، اور ان فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل فرشتے جو ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا اور انسان کو اتنی تمام مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والا جو مخلوق بنا دی وہ انسان کو بنا دیا، اور پھر انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے تمام انبیاءوں کو بنا دیا، اور پھر تمام انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی مہینے تخلیق کیے، اور ان مہینوں میں تمام مہینوں میں سب سے زیادہ افضل رمضان المبارک کو بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دن تخلیق کیے، اور ان دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن، سب سے زیادہ افضل دن ان 10 دنوں کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کو کوئی نیک عمل ان دنوں میں سے زیادہ محبوب کسی دوسرے دن میں نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی، اللہ کے راستے میں جہاد بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی، اللہ کے راستے میں جہاد بھی، سوائے اس کے کہ ایکسیپشن کیا ہے کہ اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال اور اپنی جان لے کے گیا، اور ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں لے کر لوٹا، یعنی کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اپنا مال بھی لٹا دیا اور اپنی جان بھی لٹا دی، تو اس کا معاملہ تو مختلف ہے، اس کا درجہ تو مختلف ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال انسان کرتے ہیں، ہم جیسے لوگ کرتے ہیں، تو ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہیں وہ ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ ہم لوگ بر صغیر میں، پاک و ہند میں، ہمارے پاس، ہمارے نزدیک جو ان 10 دنوں کی اہمیت ہے وہ شاید اس کا ادراک ہمیں اس طرح سے پوری طرح نہیں ہے، ہمارے ہاں اس طرح سے اس کو منایا نہیں جاتا، اس طرح سے اس کو سمجھا نہیں جاتا۔ ویسے آج کل تو الحمدللہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں اس پورے معاملے کو۔ تو ہم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہم لوگوں کے لیے یہ پورے دن جو ہیں وہ قربانی کی تیاری کے لیے ہیں، اور قربانی کا ذوق و شوق رکھتے ہیں ہم لوگ یقیناً، جو کہ وہ بھی بہت بڑی ایک عبادت ہے، لیکن اس سے پہلے اور اس سے آگے بھی دیکھا جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں قربانی کا حکم دیا ایک جگہ پہ، سورۃ الکوثر جو ہم سب کو یاد ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ قربانی کریں، لیکن قربانی سے پہلے کس چیز کا حکم ہے؟ فَصَلِّ، اپنے رب کی نماز پڑھی ہے۔ جو ہمارے لیے جو فرض ہے نا، سب سے پہلا فرض وہ ہے نماز کا۔ تو ان 10 دنوں کے جو اعمال ہیں کرنے کے، بلا شبہ قربانی بہت بڑا عمل ہے، بلا شبہ ہم اللہ کے لیے اتنی ایک رقم بھی خرچ کرتے ہیں اور اس کو قربان کرتے ہیں،
لیکن اس رقم کے خرچ کرنے سے پہلے ایک جو بات ضروری ہے، بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان دنوں کے اندر اپنی نماز کو پورا کریں، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہم کرنے والے بنیں۔ تو یہ ہے اللہ کا پسندیدہ عمل، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی فضیلت بھی بخشی، اسی کو اولیت بھی بخشی۔ اللہ نے کہا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں عموماً 8 اور 9 تاریخ کا روزہ ہے، بہت سے لوگ رکھتے ہیں، یا صرف 9 کو بھی رکھ لیتے ہیں، 8 اور 9 کو بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن اصلاً جو ہے وہ 1 تاریخ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک روزے رکھ سکتے ہیں، رکھے جا سکتے ہیں، جس کی ہمت ہو وہ پورے روزے رکھے 1 سے 9 تک۔ تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت انعامات ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو یوم عرفہ کا حج ہے، یوم عرفہ کا روزہ ہے 9 تاریخ کا، وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے اللہ سے کہ یہ 1 سال پچھلے کا اور 1 اگلے سال کا میرے لیے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا ہم سب کے لیے۔ تو یہ بھی ایک بڑی عظیم عبادت ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے اندر پھر حاجیوں سے جس قدر مماثلت ہم پیدا کر سکیں، جس قدر ریزمبلنس ہم پیدا کر سکیں، تو ہمیں وہ بھی کرنی چاہیے۔ اور وہ ریزمبلنس جو ہے وہ قربانی کے ذریعے سے بھی ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کے ہم اپنے ناخن نہیں کاٹتے، بال نہیں کاٹتے جب ارادہ کر لیتے ہیں قربانی کا، تو یہ بھی کس لیے ہے کہ حاجیوں سے ایک مماثلت پیدا ہو جائے ہماری۔ اسی طرح حاجی ایک بڑی کثیر رقم خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم بھی اپنے صدقہ و خیرات کے اندر اضافہ کر دیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، میں نے نماز سے بات شروع کی تھی، اب دیکھیں قرآن ہم لوگوں نے، ہم میں سے بہت سے انہیں اللہ کے فضل سے رمضان میں پڑھا ہوگا، ہم نے قرآن مکمل کیے ہوں گے، 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن لوگوں نے پورے پڑھے۔ تو لیکن رمضان چلا گیا تو کیا قرآن بھی چلا گیا؟ کیا قرآن کے ساتھ ہمارا جو رابطہ تھا وہ بھی کمزور پڑ گیا؟ تو ان 10 دنوں کے اندر بھی ہم اپنے آپ سے دوبارہ سے وعدہ کریں کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے۔ اور یہ پھر وہ صرف ان 10 دنوں کے لیے نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن بہرحال اس 10 دنوں سے شروع ہوگا، اور آگے جو ہے وہ پھر ہمارا رابطہ اس سے قرآن سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ ایام تشریق ہیں جن کے اندر ہمیں اللہ کی تکبیر بیان کرنے کا، تحمید بیان کرنے کا، تحلیل بیان کرنے کا بھی حکم ہے، کہ انسان جو ہے وہ چلتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے مسجدوں میں، مسجدوں سے باہر الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، وہ جو ہم پوری تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس تسبیح کا بھی اہتمام کریں اور اللہ کی تکبیر اپنے دلوں پہ نقش کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان جو ذکر کرتا ہے، جتنا بھی ذکر کرتا ہے، ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا۔ ہم کہتے ہیں بھائی ابھی آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا، کوئی شخص محفل میں موجود نہ ہو، اچانک سے آ جائے، ہم کہتے ہیں آپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ تو ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم آپ کو ہی یاد کر رہے تھے۔ تو اللہ کو یاد کرنا جو ہے وہ اصل مقصود ہے اس تمام ذکر کا۔ تو زبان پر بھی ذکر ہو اور دل کے اندر بھی ہمارے ذکر موجود ہو، اللہ کی بڑائی، اللہ کا شکر موجود ہو۔ یہ بھی اللہ کو بہت پسندیدہ عمل ہے اللہ کا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اختیار کریں۔ اور بہرحال قربانی تو ہے ہی، اور قربانی صرف اللہ کے لیے، یعنی کہ اس میں جو دکھاوا اور نمود و نمائش کا ایک معاملہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اس سے حتی الامکان کوشش کریں کہ، کیونکہ دیکھیں اگر جس عبادت کے اندر نمائش آ جاتی ہے، ریاکاری آ جاتی ہے، وہ عبادت تو الٹا عذاب کا باعث بن جاتی ہے، وہ عبادت ختم ہو جاتی ہے، جسے اردو میں کہتے ہیں کہ نیکی برباد گناہ لازم۔ تو نیکی برباد ہو جاتی ہے اور اس کے بجائے گناہ جو ہے وہ لازم آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ تو ہم اپنی اس عظیم عبادت کو جو ہے وہ ضائع نہ کر لیں اس سے کہ ہم کسی کو دکھانے والے بنیں، بلکہ یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو یہ قربانی بھی ہماری۔ اچھا بس یہ آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ہم لوگ ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں، ہمارے دل و جان سے زیادہ عزیز جو ہمارے نبی ہیں، یہ ان کا ایک فرمان ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نیک عمل ان دنوں کے اندر ہے۔ تو جب ہم یہ بات سنتے ہیں، جب یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، تو اس کا ہمارے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، ہمیں ذرا یہ بات دیکھ لینی چاہیے کہ ہمارے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے اس کا۔
کیا ہماری نمازیں ہمارے باقی دنوں کی نمازوں سے بہتر ہو رہی ہیں ان 10 دنوں میں؟ کیا ہمارا قرآن سے کنیکشن ان 10 دنوں میں زیادہ بہتر ہو رہا ہے باقی دنوں کی نسبت؟ کیا ہمارے صدقہ خیرات میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اگر نہیں ہو رہا تو کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو نظر انداز کرنے کے جرم کے مرتکب تو نہیں ہو رہے کہیں؟ تو یہ ایک بہت ضروری بے حد اشد بات ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، دل و جان سے لگاتے ہیں، تو اس پر پھر دل و جان سے عمل بھی کریں، اور ان 10 دنوں کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے پوری سچی نیت سے دل کی گہرائی کے ساتھ اس بات کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہمارے یہ 10 دن عام 10 دنوں کی طرح نہیں ہوں گے، نہ اس سے پہلے کے 10 دنوں کی طرح، نہ اس کے بعد کے 10 دنوں کی طرح۔ اس کے اندر ہماری محنت کا، ذوق و شوق کا عالم کچھ اور ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو بس اس پہ بھی محنت کیجئے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان 10 دنوں کو اپنے لیے بے حد قیمتی بنا لیں۔ یہ اللہ کے محبوب ترین دن ہیں، ہم بھی ان دنوں کے اندر اللہ کے محبوب بن جائیں، ایسے کام کرنے والے بن جائیں کہ ہم اللہ کی محبت کے حقدار ٹھہر جائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔